کشمیر الیکشن 2021 جہاں کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ تقریباً 50 سیٹوں پر منحصر ہے اور 3 سیٹس ایک علماء، ایک ٹیکنوکریٹ اور ایک اوورسیز کی اس میں شامل ہے۔ 50 سیٹوں میں 5 خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں۔ جو زیادہ سیٹیں جیتے گا اس حساب سے اس پارٹی کو اتنی سیٹیں مل جائیں گی۔ اوورآل 45 سیٹیں اس پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، جو 33 سیٹیں آزاد جموں کشمیر سے ہیں اور 12 سیٹیں جموں کے علاقے سے ہیں، جو لوگ جموں کشمیر سے ہجرت کر کے آزاد کشمیر آ گئے تھے۔ اب اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو گیلپ سروے آیا اس کے مطابق پی ٹی آئی 44%، پی ایم ایل این 12% اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی 9% مقبولیت کی شرح گیلپ سروے کے مطابق شائع ہوئی ہے۔ اور اگر ان میں لیڈران کی سروے دیکھا جائے جو گیلپ نے کروایا تو عمران خان کی 67%، شہباز شریف کی 48%، بلاول بھٹو کی 49% اور آخر میں جا کے مریم نواز کی نہ ہونے کے برابر مقبولیت گیلپ سروے کے مطابق لیڈران کی لسٹ میں شائع کی گئی۔ آپ اگر مریم نواز صاحبہ کے جلسے وغیرہ دیکھیں جو پی ایم ایل این کے جلسے ہیں، اس میں مریم صاحبہ مختلف لوگوں پر، مختلف پارٹیوں کے سربراہ پر تو تنقید کرتی نظر آتی ہیں یا مختلف اداروں کی بات تو کرتی ہیں، لیکن وہ 5 سالہ کارکردگی جو پاکستان مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر میں حکومت تھی، راجہ فاروق حیدر کے دور 5 سالہ جتنی بھی کارکردگی ہے اس پہ وہ کبھی بھی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ اگر دیکھا جائے تو نہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے فلاں روڈ بنایا، نہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے فلاں پروجیکٹ لانچ کیا تھا، نہ ہی وہ بتاتی ہیں کہ ہم نے فلاں پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے بے تحاشا وہاں پر کام کیے ہوئے تھے، اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے کا ارادہ رکھتی ہے تو وہ وہاں جا کر عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے فلاں کوشش کریں گے کام کرنے کی۔ تو اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کا جو یہ سیگمنٹ ہے کام کرنے کا اور جو پچھلی کارکردگی ہے وہ اس سیگمنٹ میں غائب ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ابھی الیکشن کو 1 دن باقی ہے، لیکن الیکشن کے 1 دن پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے دھاندلی کا شور مچا دیا ہے۔ جہاں بات شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ 7 بجے 25 تاریخ کو وہ اعلان کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنانے میں، اسی بیان کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پی ٹی آئی نے وہاں دھاندلی کر لی۔ اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن نون لیگ کا لگایا ہوا، اس کے علاوہ تمام تر ایڈمنسٹریشن نون لیگ کی اور گورنمنٹ بھی اس وقت نون لیگ کی، 1 دن ابھی باقی ہے، لیکن دھاندلی کا جو شور ہر الیکشن میں ہم سنتے آ رہے ہیں وہ اب آزاد کشمیر میں بھی سننے میں آ رہا ہے اور دیکھا بھی جا رہا ہے۔ اگر بات اصلاحات کی جائے تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور تمام اپوزیشن جماعتیں اس سے بھاگ جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں اصلاحات بہت ضروری ہیں اور الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے اصلاحات کرنی چاہیے تاکہ پاکستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں شفاف الیکشن کی آواز آئے، نہ کہ ہر بار دھاندلی کی آواز آئے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 25 تاریخ کو کون جیت رہا ہے اور کون سی گورنمنٹ آ رہی ہے اور کس پارٹی کو اقتدار حاصل ہوگا۔ بہرحال گیلپ سروے اور عوامی رائے کے مطابق تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو وفاق میں گورنمنٹ ہوتی ہے اس سے کشمیر کی گورنمنٹ آنے میں آسانی اس لیے ہوتی ہے کہ کیونکہ انہوں نے فنڈ بھی ریلیز کرنا ہوتا ہے اور کافی سارے کام بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ کافی سارے سیاسی طبقات وفاق کی پارٹی کے ساتھ ہمیشہ شامل ہو جاتے ہیں، اور دیکھنے میں بھی یہ آیا ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے اسی کی حکومت کشمیر میں آتی ہے۔ بہرحال 25 جولائی کو شام 5 بجے فیصلہ ہو جائے گا کہ حکومت کس کی آ رہی ہے۔